مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں اور اس سے مدد مانگیں آج کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، معجزات کے خداوند، ہم سب کا کفارہ ادا کرنے والے خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری حمد و ستائش ہو۔ پیارے خداوند، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا تاکہ تیرے پاک کلام کی آواز کو سنا جائے۔ ہمیں روحانی طور پر بیدار کر تاکہ تیرا زندگی بخش کلام ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند خدا کا شکر ہے کہ ہم نے پہلے حصے کے اندر حمد و ستائش کے وسیلے سے اس کے نام کو جلال دیا۔ اب وقت ہے کہ آج کے پاک کلام کو سنا جائے۔ اگر ہم دنیاوی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہر والدین اپنے بچوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے پڑھے لکھیں، بڑے ہو کر اس دنیا کے اندر اپنا ایک نام پیدا کریں، اور اسی طرح روحانی طور پر بھی بیدار ہو کر خداوند یسوع مسیح میں پیوست ہو جائیں تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہ روحانی زندگی جو ہے وہ کہلائے۔ اسی طرح میں بھی ایک باپ ہوں، میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر ایک اچھے شہری بن کر اس دنیا کے اندر اپنا مقام حاصل کریں۔ لیکن بعض دفعہ میری جب رات کو آنکھ کھل جاتی ہے بعض اوقات، تو میں پھر بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں، یقیناً ہر ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس وقت بھی میرا یہی خیال جاتا ہے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میری بیٹی کی اسٹڈی کتنی باقی ہے، یا میرا بڑا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اس طرح کی اور ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن جب میرے ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، میں اپنے اندر ایک کمی سی محسوس کرنے لگتا ہوں، میرے اندر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے، اور وہ بات ہے موت کا، کہ جب موت انسان پر آئے گی تو اس وقت انسان جو ہے وہ کہاں ہوگا۔ جب موت ہمیں اپنے آغوش کے اندر اپنی لپیٹ میں لے گی تو پھر میرے بچے جو ہیں وہ کیا کریں گے۔ لیکن ہر چیز کو پالنے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ پاک کلام میں وہ لکھتا ہے، جو آج ہمارے سامنے تلاوت بیان کی گئی اس کے اندر، کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ موت کیا ہے؟ موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ موت کا انجام کس طرح ہوگا؟ موت غیر فطری ایک عمل ہے، غیر قدرتی ایک چیز ہے جس کا کوئی دنیا کے اندر وجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر انسان ڈر اور خوف کی کیفیت کے اندر رہ کر اپنی جو زندگی ہے وہ یہاں پر بسر کرتا ہے۔ تو آج ہم موت کے بارے میں سیکھیں گے کہ پاک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے، پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ موت جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہم موت کے بارے میں سیکھیں تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ موت کیا ہے۔ موت زندگی کا خاتمے کا نام ہے، موت ایک حقیقت ہے، موت ایک اٹل ہے، موت کا مزہ جو ہے وہ ہر شخص نے جو ہے وہ چکھنا ہے۔ موت جب انسان پر غالب آ جاتی ہے تو انسان کی ساری امیدیں اور سارے منصوبے اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے روح جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، اور جسم جو ہے، جسم میں سے جب روح الگ ہو جاتی ہے اور روح جو ہے وہ دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتی ہے، موت نے انسان کی جو حدیں ہیں وہ مقرر کر دی ہیں، کیونکہ جب خدا باپ نے انسان کو تخلیق کیا تو اس وقت اس پر موت جو ہے وہ غالب نہیں تھی، لیکن جب اس کے اندر گناہ شامل ہو گیا تو پھر موت کی جو حدیں ہیں وہ مقرر کر دی گئی ہیں۔ اب یہ خدا باپ کی مرضی ہے کہ اس نے کس انسان کو کس وقت لے کر جانا ہے، یہ انسان کو نہیں پتہ بلکہ خدا باپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ موت کا ڈنگ اصل میں
خدا کی رفاقت سے محروم رہنے کا نام ہے، کیونکہ جب انسان خدا باپ کی نافرمانی کرتا ہے، پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر نہیں کرتا، تو وہ خدا کی حضوری سے وہ دور ہو جاتا ہے، وہ جو جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے۔ مرکز کی انجیل نامہ باب میں لکھا ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں آگ جو ہے وہ بجھتی نہیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 18ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جہاں ہمیشہ کی جو آگ ہے وہ جلتی رہتی ہے، جہاں پر رونا اور دانت جو ہے وہ پیسنا ہوتا ہے۔ موت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ موت کہاں سے اس دنیا کے اندر جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ قائم ہو گیا؟ اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر شریعت کی پہلی کتاب جو ہمارے پاس ہے، پیدائش کی کتاب، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ جب پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا باپ نے 5 دن کے اندر پوری دنیا کو تخلیق کیا۔ جب اس نے تخلیق کیا اور اس نے کہا اچھا ہے، لیکن جب خدا باپ نے انسان کو، آدم اور حوا کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو اس نے کہا بہت اچھا ہے، اور خدا باپ نے اس کو باغ عدن کے اندر رکھا، اور خدا باپ اپنی واز کے وسیلے سے ان سے آ کر ملتا۔ اب انسان جو ہے وہاں پر خوش و خرم اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن شیطان ابلیس کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن خدا باپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم نے نیک و بد کا جو پھل ہے وہ نہیں کھانا۔ شیطان نے اسی کا سہارا لیا اور آ کر حوا سے کہا کہ تم یہ پھل کھاؤ، اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم مرو گے نہیں بلکہ خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ تمہیں سمجھ بوجھ جو ہے وہ اس کی مانند جو ہے وہ تمہاری سمجھ بوجھ کام کرنا شروع کر ہو جائے گی۔ وہ پھل اتنا خوش نما تھا کہ جو آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ کا مطلب ہے کہ اس نے گناہ کیا۔ گناہ کا مطلب ہے کہ وہ موت جو تھی وہ ان کے اندر ٹرانسفر ہو گئی۔ جب انہوں نے وہ پھل کھایا، جب خدا باپ ان سے ہم کلام ہوا تو خدا باپ ان سے ناراض ہوا اور ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اس طرح انسان کے اندر جو ہے وہ جھوٹ کے وسیلے سے انسان نے گناہ کیا، نافرمانی کے وسیلے سے انسان نے گناہ کیا، اور انسان کے اندر جو موت ہے وہ داخل ہو گئی۔ انسان جو ہے وہ موت کے حوالے کر دیا گیا۔ انسان نے اپنی مرضی سے اپنی تباہی اور خدا کے ساتھ دشمنی کا جو ہے راستہ چن لیا۔ رومیوں کا خط اس کے 6 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ مزدوری کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے عوض ہمیں کچھ معاوضہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ مزدوری جب انسان کرتا ہے تو اس کے عوض انسان کو روپیہ، پیسہ یا کمٹمنٹ جو اس کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کو چیز دی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقے میں، شہر میں، گاؤں میں کہ جب مزدور کام کرتا ہے، اگر وہ کوئی بڑا افسر ہے تو وہ بھی مزدور ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی اس کے قیمت جو ہے وہ طے کر دی گئی ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں 1 مہینے کے بعد اتنے پیسے دیے جائیں گے۔ اسی طرح انسان جو ہے جب گناہ آلودہ زندگی اس دنیا کے اندر بسر کرتا ہے، خدا باپ نے اس کے سامنے 2 راستے رکھے ہوئے ہیں، ایک نافرمانی اور ایک ابدی زندگی۔ اگر وہ خدا باپ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ ابدی زندگی کا وارث ٹھہرتا ہے، لیکن انسان کمزور ہے، شیطان کی چالوں کے اندر آ کر گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے اس کی مزدوری جو اس کو ملتی ہے وہ موت ملتی ہے، کیونکہ موت اس کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے۔ جب انسان نے باغ عدن میں گناہ کیا تو خدا نے باغ عدن سے انسان کو نکال دیا۔ اس طرح انسان کا اور خدا کا جو راستہ ہے وہ علیحدہ ہو گیا۔ نجات کے جو دروازے تھے اس کے لیے بند کر دیے گئے۔
خدا انسان سے ناراض ہوا، کیونکہ خدا نے اس کو جو کچھ کہا تھا انسان نے اس پر عمل نہیں کیا۔ انسان خدا سے جدا ہو کر شیطان کے پاس چلا گیا۔ انسان خدا کی بادشاہی سے نکل کر شیطان کی بادشاہی کے اندر داخل ہو گیا۔ انسان نور سے نکل کر تاریکی میں جا گرا۔ انسان جو ہے وہ ابدی زندگی سے نکل کر موت کو انسان نے قبول کر لیا۔ جب انسان خدا سے دور ہوا تو اس کی خدا کے ساتھ رفاقت شراکت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس طرح انسان نے جو ہے روحانی موت مر گیا، کیونکہ جب انسان خدا کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کرتا، جب انسان پاک کلام کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالتا تو روحانی طور پر وہ مر جاتا ہے۔ اس طرح ہم عام زندگی کے اندر اگر ہم چرچ نہیں جاتے، پاک کلام نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ اپنے ساتھ رویہ درست نہیں کرتے، لین دین کے اندر خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے تو ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس طرح ہم بھی روحانی طور پر مر جاتے ہیں، کیونکہ چرچ جانا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کی حمد و ستائش روح اور سچائی سے کرنا، یہ پاک کلام کے مطابق ہے۔ پاک کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کی پہلی آیت کے اندر، زندہ تو ہو مگر روحانی طور پر تم مردہ ہو۔ آدم اور حوا نے جسمانی موت وہ نہیں مرے، کیونکہ جسمانی طور پر وہ تندرست اور توانا تھے، لیکن جب خدا کی انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو روحانی جو موت ہے وہ واقع ہو گئی۔ اسی طرح اعمال کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں، استفنس جو پہلا شہید کیا گیا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی جو زندگی ہے خداوند یسوع مسیح کے مطابق بسر کر رہا تھا، لیکن یہودی قوم اس کے خلاف ہو گئی۔ اس نے کہا مسیحی مذہب جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب مسیح آنا شروع ہو گئے، جب اس کا ایمان کے مطابق جب وہ خدا کا پاک کلام پیش کرتا تو لوگ اس کا پاک کلام سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ یہ خدا باپ اور موسیٰ کے خلاف کفر بکتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور گناہ کی جو سزا تھی وہ سنسار تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو شہر سے باہر لے کر گئے اور باہر لے جا کر اس کو پتھر مار 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 کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اب یہاں پر اس کی جو موت ہے وہ جسمانی موت ہوئی ہے، روحانی طور پر وہ خدا باپ اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس کے اندر پیوست تھا، کیونکہ جتنی بھی اس نے اپنی زندگی اس دنیا کے اندر بسر کی ہوئی تھی ساری کی ساری پاک کلام کے مطابق اس نے بسر کی ہوئی تھی۔ واعظ کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح جہاں سے آتی ہے واپس وہیں لوٹ جاتی ہے، اور جسم زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ انسان خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، کیونکہ انسان کے اندر روح ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو روح جو ہے وہ اوپر اٹھا لی جاتی ہے اور جسم کو جو ہے وہ خاک کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جو تیسرا نقطہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ موت کا خاتمہ کب اور کس طرح ہوگا، کیونکہ موت کی ابتدا جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کے اندر ہو چکی۔ اکثر خدا کے خادم یہ بات کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ابتدائی کام جو ہیں وہ پرانے عہد نامہ سے شروع ہوئے، لیکن سارے کے سارے اس کی جو تکمیل ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اندر ہمیں مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی۔ اسی طرح موت جو تھی، موت کا آغاز، موت کی ابتدا اور موت کا شروع ہونا ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر ملتا ہے، لیکن اس کا جو اختتام ہے وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح میں ملتا ہے۔ اس لیے اب ہم یہ سیکھیں گے کہ موت کا خاتمہ کب اور کس طرح ہوگا۔ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، وہ خداوند یسوع مسیح جس نے ہماری خاطر کفارہ ادا کیا۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کا خالق اور مالک ہے، لیکن جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، تو پاک کلام یہ فرماتا ہے کہ ایمانداروں کا
ایمانداروں کو مرنے کا خوف نہیں، جو مسیحی ہیں اس کو مرنے کا خوف اس دنیا کے اندر نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پاک کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جو مسیح میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ سوتا ہے۔ انسان مرتا ضرور ہے، لیکن پاک کلام کے مطابق، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق جس کی پرستش ہم صبح و شام کرتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے بلکہ وہ سوتا ہے۔ ہم اس کو مردے قبرستان کے اندر خاک کے حوالے ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ سوتا ہے، کیونکہ یہ پاک کلام میں بیان کرتا ہے مسیحی زندگی کے اندر موت کا تصور ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر صرف ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ ہمیشہ ابدی زندگی کا وارث ٹھہرے گا، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر گناہوں کے بدلے اپنا لہو جو ہے وہ بہا کر ہم سب کو خرید لیا۔ اس لیے مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں 5ویں باب میں کہ تم اپنے نہیں ہو بلکہ خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہو۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر دنیا کے اندر اس کی پہلی آمد تھی، اور پہلی آمد کے دوران خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر کے ہم سب کو بچا لیا۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر موجود تھے، جب خداوند یسوع مسیح مر گیا، پھر خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں دفن کر دیا گیا، پھر خداوند یسوع مسیح تیسرے دن جی اٹھا، تو پولس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلے خط کے اندر، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ پولس رسول موت سے مخاطب ہے، موت کے ساتھ وہ فخر سے یہ کہتا ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے، تو نے خداوند یسوع مسیح پر اپنا ڈنگ ضرور اپنا استعمال کیا ہے، لیکن اس کو موت جو ہے وہ موت اس کو نہیں ہوئی، بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ موت کا جو فخر تھا وہ ٹوٹ گیا، موت کا جو غرور تھا وہ چکنا چور ہو گیا، موت کے جو گھمنڈ تھا وہ بھی اس کا ختم ہو گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پا کر وہ آسمان پر چلا گیا۔ اسی طرح کلام مقدس کے اندر پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح پھر دوبارہ اس دنیا کے اندر آئے گا۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح پھر اپنی جو ہے دوسری آمد ثانی کے اندر دنیا میں آئے گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان سے آئے گا تو للکار اور مقرر فرشتوں کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ وہاں پر ایک نرسنگا بجایا جائے گا۔ جو پہلے ساز ہوا کرتے تھے وہ جانوروں کے سینگ جیسے جو ہے ساز ہوا کرتے ان کو بجایا جاتا تھا، نرسنگا بجایا جائے گا۔ ایک خوشی کی للکار اس وقت ہوگی جب خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ آسمان سے آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے۔ جو مردے مر چکے ہیں اس کی آواز سن کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور سب سے پہلے اڑ کر ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال جو ہے وہ کریں گے۔ جس طرح لازر، یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کے اندر ذکر ہے کہ جب لازر مر چکا تو خداوند یسوع مسیح نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر جب اس کو آواز دی اور وہ اسی وقت کفن سمیت باہر نکل آیا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اب دوسری آمد ثانی کے اندر آئے گا اور اپنا جو تخت ہے وہ لگائے گا۔ وہ دوسرا کرنتھیوس کے 5ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 2 باب میں لکھا ہے، اپنی بادشاہی قائم کرے گا، اس دن روز حساب کا ہوگا، اس دن مخالف مسیح کے مختصر دور کا خاتمہ ہوگا، اس دن بدی کو نیست کیا جائے گا اور موت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد ثانی کے اندر آئے گا، اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا، تو وہاں پر عدالت جو ہے وہ لگائی جائے گی، پاک کلام کے مطابق عدالت لگائی جائے گی۔ تمام قومیں، تمام انسان
خداوند یسوع مسیح کے سامنے موجود ہوں گے، ان کا حساب ہوگا، ان سے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کر رہے تھے، کیونکہ جن کے نام کتاب حیات میں ہوں گے وہ ابدی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ سب سے پہلے ان کے نام پکارے جائیں گے، جن کا نام کتاب حیات میں ہوگا ان کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن جن کے نام کتاب حیات میں نہیں ہوں گے ان سے خداوند یسوع مسیح سوال کرے گا کہ میں تمہارے پاس آیا، میں پیاسا تھا، تم سے پانی مگر تم نے مجھے پانی نہیں دیا، جب میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہیں کی۔ لوگ کہیں گے کب تو ہمارے پاس آیا؟ وہ کہے گا کہ میرے لوگ، میرے چاہنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے، اگر تم اس کو پانی پلاتے ہو تو یہ سمجھو تم مجھے پانی پلاتے ہو۔ اسی لیے ہمیں جو ہے ہمیں ان ساری باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان سے سوال کرے گا کہ تم اپنی زبان سے تو میرا نام لیتے تھے لیکن دل مجھ سے دور تھے، تم زندگی بسر کرتے ہوئے صبح و شام میری عبادت تو کرتے تھے لیکن تمہارے جو ذہن تھے وہ کہیں اور ہوتے تھے۔ شیطان اور ابلیس جو تھا تمہیں میرے لیے پریشان کرتا تھا، تم میری چھوڑ کر اس کی پیروی کی طرف راغب ہو جاتے۔ تمام سوالوں کا جواب ان سے ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان مانے نہ، لیکن انصاف کا خدا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے، لیکن اس وقت یہ وقت نہیں ہوگا۔ تمام انسانوں کو جو ہے وہ کہاں پر ڈالا جائے گا؟ دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا، پتال کے اندر ڈالا جائے گا، ایک غار ہوگی وہاں پر ڈالا جائے گا، جہاں پر آگ کی بٹی بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ وہاں پر صرف اندھیرا ہوگا، وہاں پر خدا کی حضوری نہیں ہوگی، وہاں پر خدا موجود نہیں ہوگا، وہاں پر خدا کی حمد و ستائش نہیں ہوگی، بلکہ رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ انسان روئیں گے، انسان کو غصہ آئے گا، انسان چیخیں گے، کیونکہ وہاں پر آگ جلتی ہوگی جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ دانت اپنے پیسیں گے، دانتوں کو اپنی زبان کے نیچے دبائیں گے، لیکن ان کو سکون نہیں آئے گا۔ اپنی زندگی میں وہ سوچیں گے کہ کاش، اپنی زندگی میں پچھتاوا محسوس کریں گے کہ کاش ہم خداوند یسوع مسیح کی بات مان لیتے، کاش ہم پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر لیتے۔ ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے وہاں پر وہ روئیں گے، چلائیں گے، اور وہاں پر رہ کر جو ہے وہ ان کو اس کا صلہ ملے گا جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کاٹا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کا نجات دہندہ ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، ہم زندگی کے اندر زندہ ہیں، زندگی جو اسی نے ہمیں عطا کی ہے، یہ زندگی اس کی امانت ہے، ہمیں اس کے مطابق دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے، ہمیں پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر ہم پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو 3 موتوں کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا۔ پہلی موت روحانی موت، اس کے بعد جسمانی موت اور ابدی موت، کیونکہ جب انسان کو دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا وہ ابدی موت ہوگا، انسان پوری زندگی وہاں پر جلے گا، سڑے گا اور مرے گا۔ اسی طرح ہم سب کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کس طرف جا رہی ہوں۔ مجھے اپنے آپ پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی کاموں کی طرف ہم دھیان نہ لگائیں، کیونکہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو پیار کریں۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے مطابق بسر کریں، کیونکہ جب ہم اس کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تو وہ ہمیں شورٹی دیتا ہے، وہ ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ جو آج کی ہم نے حوالے کے اندر پڑھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کے اندر، کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو موت کا مزہ نہیں چکھے گا، اس پر موت غالب نہیں آئے گی۔ اگر میرے پاک کلام پر کوئی عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کو موت ہوگی، اور پھر اس کو وہیں پر پھینکا جائے گا جہاں پر انسان جو ہے وہ گلے سڑے گا اور وہاں پر مرے گا۔ اسی لیے اپنے آپ کو
خداوند یسوع مسیح کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ آج کے پاک کلام کے وسیلے سے خداوند اس کو برکت دے، آمین۔